नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक इजलास उनके चेयरमैन जनाब कमर जमान चौधरी साहब की सरबराही में हुआ और नाज़रीन इस इजलास में कुछ सियासतदानों जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 साबका मिनिस्टर और कुछ ब्यूरोक्रेट्स जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के वो साबका अफसरान जो सिविल एविएशन अथॉरिटी में तैनात रहे हैं उनके खिलाफ करप्शन की इन्वेस्टिगेशन करने की मंजूरी दी गई। लेकिन जैसे ही ये मंजूरी मिली उसके चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ा तेज़ो तुंद बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ अकाउंटेबिलिटी का एहतसाब का निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाया जा रहा है, एक सिंगल पार्टी एहतसाब हो रहा है। उन्होंने कहा कि नैब की दस्तरस इस मुल्क में किसी और तरफ नहीं है और नैब को चाहिए कि अपना दफ्तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल कर दे। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो इस मुल्क के लिए तारीख गवाह है कि बहुत ही डिजास्टर्स खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की इस किस्म के रद्द-ए-अमल और रिएक्शन की कोई तारीख नई नहीं है। इससे पहले भी जून में जब रेंजर्स और नैब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में जा घुसे थे तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत ही सख्त और बहुत ही दिलचस्प रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया था। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इंस्टीट्यूशन हमारे कमज़ोर हों, इसलिए कि हमें पता है कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं और कितने चलने वाले हैं जिसमें आपके पेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं। उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। हमने कुर्बानियां दी हैं और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ को वार्न किया कि आप लोग तो 3 साल के लिए आते हैं और हम तो हमेशा से हैं, हमेशा रहने वाले हैं। इसे अंग्रेज़ी की ज़ुबान में नफ्सियात में गॉड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, यानी हम तो हमेशा से हैं, हमेशा रहने वाले हैं। मीडिया में और सियासी हलकों में तमाम हलचल मच गई, लोगों को लगा कि कुछ होने वाला है। लेकिन 2 ही दिन के बाद जनाब कमर जमान कायरा साहब ने इस पे बर्फ़ फेंक दी। सभी इदारे अगर अपने अपने मैंडेट के अगर अंदर रह के काम करेंगे तो बेहतरी रहेगी। बड़े बड़े सीनियर लोगों ने भी ये बातें कहनी शुरू कर दी कि जी फौज पे तनकीद कर दी, फौज पे क्या तनकीद कर दी है कि जी देखें ये तो फौज पे एतराज़ कर दिया गया, फौज पे तनकीद कर दी गई, ये मुनासिब वक्त नहीं था, फलां नहीं। बाबा, हमने तो जब ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया था उस वक्त भी फौज पे एतराज़ नहीं किया था। और नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान साहब जो ज़ुबानी बातें करने में बहुत महारत रखते हैं, उन्होंने कमर जमान कायरा साहब की इस क्लैरिफिकेशन पे कुछ इस तरह से दिलचस्प कमेंट किया। आसिफ जरदारी साहब का बयान और उसके बाद उनके लोगों की वजाहतें, मुझे तो वो लतीफ़ा नानी की शादी वाला याद आ गया और मुझे एक शेर भी याद आता है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब ये कहना कि ये मौजूदा चीफ के ख़िलाफ़ नहीं था, वो जो साबका चीफ के ख़िलाफ़ था, तो उनमें से तो ज़्यादा कब्रों में जा चुके हैं। नाज़रीन, अब याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा कंसिस्टेंट, बड़ा क्लियर है कि पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात नवाज़ लीग के दरमियान होने वाला हर झगड़ा महज एक नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज इख्तिलाफात के बावजूद आपस में मिले हुए हैं। इनकी सियासत कहने की और करने की और है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और। तो ये है जनाबे वाला। नाज़रीन, अब ज़्यादा अहम बात यह है कि हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग से चंद दिन पहले
नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग से चंद दिन पहले इस्लामाबाद से एक इंतहाई अहम सरकारी शख्सियत ने, जो सियासतदान नहीं हैं, उन्होंने दुबई का दौरा किया। वो दुबई पहुंचे जहां उनकी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बहुत ही तवील मुलाकात हुई और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को हुकूमत की तरफ से ये एश्योरेंस दी कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे मुकम्मल ताउन करेंगे और आप भरपूर स्टैंड लीजिए। हमारे ज़रा हमें ये भी बताते हैं कि जहां नैब सिंध और रेंजर्स जो हैं वो करप्शन के केसेस पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं, उनको लेकर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ वफाकी हुकूमत के जो की ऑर्गन्स हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो इन क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात में, फैक्ट फाइंडिंग में, वेरिफिकेशन में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते। अगर ये इतलात सही है तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब का गुस्सा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जेन्युइन है या महज दिखावे का है, या वो इस आड़ में किसी और को पैगाम दे रहे हैं? इसका फैसला आप खुद करेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब से, और साथ हमारे साथ उनसे बात करेंगे, और साथ हमारे होंगे कराची के ब्यूरो चीफ जनाब रेहान हाशमी साहब आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। आसिफ अली जरदारी साहब इतना शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार क्यों कर रहे हैं? ये क्या डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसकी वो धमकी दे रहे हैं? इस पे हम बात करेंगे। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के साबका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं सेगमेंट में, और उनके साथ ही कराची से दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जनाब रेहान हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले रेहान हाशमी साहब की तरफ चलते हैं। रेहान, ये आसिफ अली जरदारी साहब जो इतने एक परेशान लगते हैं, एक प्रेशर में लगते हैं, ये क्या की केसेस हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जरदारी साहब को इतना परेशान कर रहे हैं? देखिए मोहित पिटरा साहब, सबसे पहले मैं आपको इसको अगर सीक्वेंस वाइज बताऊं तो हुआ इस तरह था कि रेंजर्स एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कराची में चाइना कटिंग से मुतालिक। ये पहली दफ़ा जब साबिक सदर जरदारी जो काफ़ी गुस्से में आए वो ये था कि रेंजर्स ने कराची के सबसे अहम इदारे कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रेड की थी, जिस पर सिंध हुकूमत समेत साबिक सदर भी काफ़ी नाराज़ हुए थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, नैब में मुख्तलिफ केसेस आए, लेकिन उसके बाद सबसे अहम केस था डॉक्टर आसिम हुसैन का। रेंजर्स ने उन्हें करप्शन, दहशतगर्दों को जो मामलत फराहम करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, लेकिन उसके साथ साथ अब नैब भी डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ तहकीकात कर रही है, और ऐसा लगता है कि 90 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो डॉक्टर आसिम हुसैन को नैब के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ तो ये लेटेस्ट केसेस है ना, 3-4 दिन पहले जब आसिफ अली जरदारी साहब ने रेक किया, अस्मा अरबाब का जो केस है, अरबाब आलमगीर साहब का केस है, ये तो रिसेंट केसेस भी हैं। देखिए उसमें जो आप केस की बात करें ना, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होता है इस्लामाबाद में 3 रोज कबल, जिसमें चेयरमैन जो थे नैब वो इस बोर्ड के सरबराह थे। उसमें 3 अहम केसेस की मंजूरी दी गई थी, जिसमें सिंध के 2 केसेस थे। इसमें पीर मजरुल्लाह के साबिक सूबाई वजीर तालीम थे, सीनियर वजीर थे, 13,000 भर्तियां की थी जालसाजी से, 3 अरब रुपए का इस पर करप्शन का इल्ज़ाम है, वो जाली भर्तियां थी। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर हैं जो मवासलात अरबाब आलमगीर हैं, उनकी एहलियाँ हैं। उसके बाद साबिक सदर जरदारी काफ़ी नाराज़ हुए जब उन केसेस की मंजूरी हुई, और बोर्ड ने कहा कि 3 अहम केसेस के जो तहकीकात की जाएँ, जिसमें ये केस सबसे अहम था, अरबाब जो आलमगीर थे वफाकी वजीर मवासलात। उसके अलावा पीर मजरुल्लाह का जो किरदार है वो काफ़ी अरसे से वो आजकल जमानत पर है। वो तमाम केसेस की लेटेस्ट जो अभी आपने जैसे खुद कहा कि 3 रोज कबल वो केसेस मंजूर हुए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उसकी मंजूरी दी है। इसका मतलब है तमाम केसेस के जो है उनकी तहकीकात की जाएंगी, बाकायदा मंजूरी हुई है। जरा रुकिए, मुझे जरा कायरा साहब की तरफ आने दीजिए। कायरा साहब, इस पे इदारे भी आए हैं कि पीपल्स पार्टी का रद्द अमल ये नहीं आ रहा आसिफ अली जरदारी साहब का कि ये केस गलत बुनियादों पे बने हैं, ये फेक हैं, ये केसेस नहीं बनने चाहिए, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। रद्द अमल आ रहा है कि हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, वाई ओनली अस। इस पे बड़े बड़े इदारे आए हैं 2 अखबारों के कि ये तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हाँ ये केसेस तो ठीक हैं, ये करप्शन हमने की हुई है, लेकिन PMLN को क्यों टारगेट नहीं किया जा रहा, और जमातों को क्यों टारगेट नहीं किया जा रहा, हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और पहले दिन से हमने कहा कि ये रेंजर्स हमारी है, और रेंजर्स को सिंध के अंदर, कराची के अंदर ऑपरेशन के लिए तलब करने वाली हमारी अपनी गवर्नमेंट थी, बल्कि रेंजर्स को एक्चुअली तो हमारी गवर्नमेंट में तलब किया गया, और ये ऑपरेशन हमारे अपने दौर में शुरू हुआ जब हमारी गवर्नमेंट थी।
لہذا ہم رینجرز کے خلاف تو نہیں، اس کے آپریشن کے خلاف بھی نہیں. سب سے زیادہ آپریشن رینجرز نے لیاری میں کیا، جو پیپلز پارٹی کا گڑھ گرا جاتا تھا، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. نیب اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کے کیس سن رہی ہے، نیب کورٹس میں چل رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض کبھی آپ نے سنا ہو. گیلانی صاحب کے اوپر کیس بنے، راجہ صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے، کبھی ہم نے یہ احتجاج کیا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، جو کیس بنتا ہے جائز کام کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. بٹ قاہرہ صاحب آپ بڑا صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز ہے نا کہ جب رینجرز نے ان کیسز میں یہ بھی تو کہا ہے کہ یہ جو کرپشن ہے اس کا تعلق بالواسطہ طور پہ ٹیررزم کے ساتھ جاتا ہے، دہشت گردی کرنے والے گروپس کو سپورٹ ملی. اسی پہ آنے لگا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ہر طرح کی انتہا پسندی، نفرت، دہشت گردی اس کے خلاف کھڑی رہی ہے اور یہ اس کا شکار رہی ہے. نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی جس اساس کی حامل ہے، پیپلز پارٹی کو اس کی سزا آج بھی ملتی ہے. آج بھی ہماری لیڈرشپ سے لے کے کارکن تک تھریٹ میں ہے دہشت گردوں کی. اور ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی دہشت گردی کے نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بڑا حیران کن عمل ہے کہ جو سب سے بڑے دہشت گردی کے شکار ہوں. اور کہنے والے کون ہیں؟ کہنے والے وہ ہیں. بٹ قاہرہ صاحب یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کو نواز شریف صاحب کی حکومت پہ جو تنقید کر رہے ہیں، ان پہ جو اٹیک کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ ان کو تو آپ کا حلیف سمجھا جاتا ہے، لوگ تو الزام لگاتے ہیں کہ اے اور بی ٹیمز ہیں، ان پہ کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں چھوٹی سی گزارش کر دیتا ہوں. میری پہلی بات ابھی ختم نہیں ہوئی، مجھے 1 منٹ دیجیے ذرا. پیپلز پارٹی اور کرپشن، جمہوریت اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ نیب ہو یا کوئی ادارہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کرے. رینجرز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ احتسابی عمل کرے، تو چوہدری نثار صاحب نے بھی پرسوں کہا. عرض یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ یہاں کوئی ایکشن نہیں لیتے، جس کا مطلب ہے یہاں تو ساری صفائی ہے، تو سارے گند، ساری خرابی وہاں پہ ہے. یہ ایک آپ کی بات قاہرہ صاحب، ایک بات آپ کی سمجھ آتی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے، یہ آپ چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کراس سپورٹ کریں. دیکھیں نا خیبر پختونخوا میں، آپ خیبر پختونخوا کی حکومت میں تو وہاں کے کھڑے منسٹرز کو بھی وہاں کی خیبر پختونخوا کی نیب گرفتار کر رہی ہے. یہ تو آپ کے نالج میں ہے، اس سے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہی تو المیہ ہے. دیکھیں ان کا اپنا پروونشل بورڈ ہے، وہ پروونشل کام کر رہا ہے. فیڈرل اداروں سے ہمارا گلہ ہے کہ آپ پروونشل اٹانومی میں، پروونشل معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. دو بہت الگ، دو بالکل الگ کیسز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس منسٹر کو پکڑا گیا ہے، اسی منسٹر کا دوسرا بھائی، اسی باپ کا بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے، اسی وسائل کا کاروبار کا حصہ دار ہے. وہ لوکل پارٹیز میں جیتتا ہے اور اس کو عمران خان صاحب اپنے ساتھ ٹکٹ دے کے، انڈیپینڈنٹ جیتا ہے، ٹکٹ دے کے. دیکھیے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹر جو ہے لیاقت شہباب، اس کی آپ بات کر رہے ہیں یا ضیاء اللہ آفریدی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دونوں منسٹرز خیبر کی بات کر رہا ہوں. میں ضیاء اللہ آفریدی کی بات تو لیاقت شہباب جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹر، اس کی بھی تو گرفتاری ہوئی نا؟ دیکھیں نا، وہ تو قاسم زیاء صاحب کی بھی ہوئی تھی جی. سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا قاسم زیاء صاحب نے پلی بارگیننگ کی. قاہرہ صاحب قاسم زیاء صاحب نے انہوں نے پلی بارگین نہیں کیا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے پلی بارگین نہیں کیا. انہوں نے ایک سیٹلمنٹ کی ہے اور کنڈیشنل کی ہے. یہ پلی بارگین والا لفظ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. جہاں تک تعلق علی نواز شاہ صاحب کا ہے، علی نواز شاہ صاحب کو ایک عدالت نے سزا دی ہے، ان کا نیب کا ایشو نہیں تھا. اچھا قاہرہ صاحب دیکھیے، مجھے ذرا سر بیورو چیف سے مجھے ایک ڈیٹیل میں صرف لینا چاہ رہا ہوں. مجھے ڈیٹیل دیکھیے ریحان، چارجز ہیں کیا مختلف لوگوں کے؟ اسما ارباب اور ارباب عالمگیر کے اوپر پرنسپلی چارج کیا ہے؟ دیکھیں جو بورڈ میٹنگ ہوئی تھی اس میں کہا تھا جی اپنے دور حکومت میں انہوں نے بیانڈ دی مینز جا کے انہوں نے اپنی جو پرتعیش زندگی گزاری. جب یہ وفاقی وزیر مواصلات تھے، انہوں نے کیکس بیکس لیے جو بورڈ میں اجلاس میں ہوا تھا اسلام آباد میں، اور انہوں نے اپنی اثاثے اور جائیدادیں بنائیں. یہ وہ سب باتیں تھیں جو بورڈ میٹنگ میں ہوئی، لیکن کو ثابت بھی کرنا ہے نیب حکام نے. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں ہے ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. اب نیب اور رینجرز دونوں اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور نیب جو تحقیقات کر رہی ہے وہ 4 اہم پہلوؤں پر تحقیقات کر رہی ہے. اس میں پی ایم ڈی سی جب وہ وفاقی مشیر تھے پیٹرولیم کے، اس کے علاوہ ان کے پاس تھا کہ ان کو پی ایم ڈی سی میں انہوں نے لائسنس دی ہے میڈیکل کالجز کو. دوسرا ان پہ الزام ہے، ابھی تک الزام ہے، نیب نے لیٹر لکھے ہیں. دوسرا الزام ہے جب منسٹری آف پیٹرولیم میں انہوں نے ایل این جی اور سی این جی کے وہ ٹھیکے دیے ایسے افراد کو جن سے ککس بیک لی. تیسرا الزام یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین کراچی کے سب سے پوش علاقے کلفٹن اور نارتھ نازم آباد میں جو زمینیں حاصل کی ہیں، اس کے ساتھ متصل زمینیں ہیں
وہ انہوں نے غیر قانونی طور پر لی ہیں, ان کو سیاسی حکومت نے دی ہے. اس کے علاوہ ایک سنگین الزام جو رینجرز حکام کی جانب سے لگایا گیا اور ثبوت بھی ہیں, میں آپ کو اس کا ایک واقعہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ثبوت پیش کیے تھے ڈی جی رینجرز نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ملاقات کے بعد. وہ الزامات یہ ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو طبی امداد فراہم کرتے تھے, ان کو فنڈنگ کرتے تھے. وہ ثبوت تھے جب ڈاکٹر عاصم حسین کو حراست میں لیا اور دوسرے دن وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کال آن کیا ڈی جے رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کو. بلال اکبر صاحب نے جا کے تمام شواہد دیے وزیر اعلیٰ سندھ کو. اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک میڈیا ٹاک میں بھی کہا کہ اگر ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کوئی تحقیقات کی جا رہی ہیں تو ہمیں بتایا جائے, میں اس آپریشن کا کیپٹن ہوں لیکن مجھے نہیں بتایا جا رہا, ہم ان کی خود مدد کریں گے. سندھ کے سب سے بڑے جو چیف سیکرٹری ہیں, صوبے کے سب سے اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے, وہ ضمانت پر ہیں, ان پہ الزام ہے. وہ تمام الزامات ہیں موئی صاحب جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے علی نواز شاہ کے جو کیس تھا, وہ میں ان کے بارے میں کہوں گا بہت ہی اچھے انسان ہیں اور بہت ہی آنیسٹ ہے. ان کے خلاف 2002 کا کیس تھا, 5 لاکھ روپے ان پہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ایڈیگیشن کے معاملات میں گھپلے کیے تھے. جو پیسے وہ جمع کرا چکے ہیں, یہ وہ پیسے ہیں جو آلریڈی. لیکن کارا صاحب یہ ریحان ہاشمی جو ڈیٹیلز دے رہے ہیں, اس سے تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ ان الزامات کا جواب دینے کی ضرورت ہے, اس کی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں پہلی بات کہ رینجرز کا یہ اختیار نہیں ہے. سر اس میں تو نیب کے بھی کیسز ہیں سر, نیب کے بورڈ نے منظوری دے دی ان کیسز کی. میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے یہ آج جس لمحے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, یہاں پہ ہیٹ اپ ہو کے چیزیں پہنچی ہوئی ہیں. جب ہم معاملہ شروع ہوا تھا تو یہ تھا کہ رینجرز کا جو اختیار نہیں ہے, رینجرز وہ کام کر رہی تھی. اس کے اوپر ہمارا اعتراض تھا اور ہم نے بار بار آپ کے شوز میں میرا ریکارڈ کے اوپر ہے پیپلز پارٹی کے اسپوکسمین کے طور کے اوپر کہ اگر جن اداروں کا کام ہے وہ کریں, نیب کا کام ہے نیب کرے. سر ابھی تو نیب کے بورڈ نے کیسز کی منظوری دی ہے. سر نیب کے بورڈ نے کیسز کی منظوری دی ہے. میرے محترم مجھے پتا ہے یہ بات. اگر سامنے عدالت کے بعد, عدالت میں بھی گئی نہیں, ابھی انویسٹیگیشن شروع ہوئی نہیں, تو آپ نے اور میں نے بیٹھ کے ٹاک شوز میں ایک مکالمہ شروع کر دیا اور اس مکالمے کے اوپر پورے ملک میں اندر یہ بات طے ہو گئی کہ ہاں جی یہ تو کرپٹ ہے. اب اگر وہ فرض کرے کل انویسٹیگیشن کر کے 6 مہینے کے بعد وہ ڈراپ کر دیتے کہ نہیں. قائرہ صاحب ہم تو یہاں سے بات شروع کی کہ زرداری صاحب میں عرض کرنے لگا ہوں, ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز کی زرداری صاحب بات کرے. سر ہم نے تو وہاں سے بات شروع کی ہے. میں عرض کرنے لگا ہوں, اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں, میں صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ محترم اس میڈیا, یہ جو عدالت میری آپ نے لگائی ہے, اس عدالت کے اندر جب جواب دہی ہوتی ہے تو اس کی سزا پہلے ہو جاتی ہے, فیصلہ بعد میں آتا ہے. پبلک, آپ نے تو پبلک اوپینین بنانا ہے نا. آپ پبلک اوپینین ایوالو کر گئے. آپ کے جو ساتھی میرے بیٹھے کراچی میں محترم بیٹھے ہیں, وہ اپنی ایک ویو دے رہے ہیں اور انہوں نے پہلے علی نواز شاہ صاحب کو بھی اسی میں دے دیا کہ ان کا نیب نے انویسٹیگیٹ کیا, نہ تو ان کے کیس مختلف ہے. اور ان کے اوپر ایشو یہ تھا کہ وہاں پہ لینڈ ایکوزیشن ہوئی, بہت سارے لوگوں نے, سینکڑوں لوگوں کی لینڈ ایکوائر ہوئی. ان کو کہا گیا کہ آپ کی لینڈ کی قیمت زیادہ لگائی تھی 4,27,000 روپیہ. اور علی نواز شاہ جیسا بندہ جو ہے, جو سینکڑوں ایکڑ کا مالک ہو, کروڑ پتی آدمی ہو, شریف آدمی ہو, اس کی عزت اچھال کے رکھ دی جائے تو پھر اس کو تکلیف تو ضرور ہوگی. اور وہاں سینکڑوں لوگ اور بھی ہیں, ان کو تو کچھ نہیں کہا گیا, ان کی زمین بھی اسی ریٹ پہ لی گئی. دیکھیں بالکل موئی صاحب, ہمیں بھی اطلاعات ہیں کہ بہت سے ادارے اس میں عدم دلچسپی لیتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جو تحقیقات تھیں ٹی ڈیب کی, وہ گزشتہ 1.25 سال سے اس کی انویسٹیگیشن کے جو چلان تھے تقریباً 24 کیسز تھے, اس کی اجازت نہیں مل رہی تھی. تو جب اجازت ملی اس کے بعد ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ایف آئی اے حکام کو کافی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا وفاقی حکومت کی جانب سے, اور یہ ہدایت دی اور ریٹرن میں جاری کی کہ آج کے بعد سے کسی بھی میڈیا کو ایسی خبریں نہ دی جائیں جس میں سیاسی جماعتوں کے اہم عہدیداران, جس میں سابق وفاقی وزراء ہوں یا وزیر اعظم ہوں, وہ کیسز سامنے نہ لائے جائیں. اس کے بعد سے ایف آئی بھی محتاط ہو گئی. لیکن بالکل اطلاعات ایسی ہیں جو ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ بہت سے ادارے کوآپریٹ نہیں کرتے, اس کی
شکایت کرتے بھی ہیں مختلف تحقیقاتی ادارے، لیکن اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ سامنے آتی ہیں کہ جو لیٹر لکھے جاتے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے، انہیں ڈیلے ٹیکٹکس کے ذریعے ڈیلے کیا جاتا ہے، 6 مہینے 8 مہینے پینڈنگ کیا جاتا ہے. لیکن کراچی کا جو معاملہ ہے آپ نے دیکھا کہ نیب کافی ایکٹیو ہے ڈاکٹر عاصم حسین کے معاملے میں، اور کراچی میں جو دیگر معاملات ہیں اس میں کافی ایکٹیو نظر آتی ہے. اور اس میں تقریباً آپ کو بتاؤں کہ 87 جس میں چیف سیکرٹری سمیت سابق وزراء سمیت ایسے افراد ہیں جو ضمانت پر ہیں، قبل از گرفتاری پر ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے قمر زمان کائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پہلے ہم اس پہ بحث کرتے ہیں اور بات پہ الزام ہوتا ہے، نہیں ہوتا. یہ ہے کہ جو نیب کا بورڈ ہے، میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ جو نیب کا بورڈ میں پہلے نیب کا طریقہ کار سب کو بتایا، کائرہ صاحب کافی سینئر سیاستدان ہیں، ہم بھی اس نیب کی رپورٹنگ کرتے رہے. پہلے انکوائری ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوتا ہے. جو بورڈ ہوتا ہے اس میں ایسے تمام کیسز کو ختم بھی کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ اس کی اگر ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیں. ریحان ہاشمی صاحب آپ کو روکوں گا. ریحان ہاشمی صاحب کا بھی اور قمر زمان کائرہ صاحب کا بھی ہمیں سیگمنٹ میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، پیپلز پارٹی کا الزام تو یہ ہے کہ نواز حکومت نیب کو ان کے خلاف استعمال کر رہی ہے اور اس کے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن ہمیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے، ہماری جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ نیب سندھ کی حد تک تو بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے، لیکن وفاق کی حد تک نیب اور وفاقی ادارے جس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی ہے، اسٹیٹ بینک بھی ہے، وفاقی حکومت ہے، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز کو آگے لے جانے میں، کسی منطقی انجام تک لے جانے میں کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کے الزامات در حقیقت ایک لارجر پالیٹکس کا حصہ ہیں. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک بہت ہی اہم انفارمیشن ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، جس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان میں گرتے ہوئے جو پاکستان کے اندر جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے اس میں جو کمی آئی ہے گزشتہ 6 ماہ میں، وہ اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جو میڈیا، سول سوسائٹی اور پوری دنیا کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں، اس سیگمنٹ میں ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ، ایک بہت ہی اہم ایشو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں. اس کا تعلق پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی سے ہے. اور نیشنل ایکشن پلان کے بعد اب پاکستان میں سنگین جرائم میں ایک بڑی واضح کمی دیکھی جا رہی ہے. جن اعداد و شمار کی جھلکی ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ دکھائیں گے، ان اعداد و شمار کو اکٹھے کرتے ہوئے ہمیں کم و بیش 2 ہفتے لگے ہیں. اور ہم پنجاب پولیس اور خیبر پختونخوا پولیس کے تعاون کے گزار ہیں جنہوں نے ہر سٹیج پہ ہم سے تعاون کیا. ہمیں افسوس ہے کہ باوجود کوشش کے نیشنل پولیس بیورو اسلام آباد سے ہمیں اس قسم کا تعاون نہیں مل سکا. ناظرین، جو اعداد و شمار ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں، یہ پاکستانی میڈیا کے لیے، پاکستانی سول سوسائٹی کے لیے، پاکستانی اکیڈیمیا کے لیے، تھنک ٹینکس کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے، جوڈیشری اور پولیس کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کے تھنک ٹینکس جو ڈیتھ پینلٹی، کرائم اینڈ پنشمنٹ پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے اعداد و شمار بہت مددگار ثابت ہوں گے. جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ دسمبر 2014 میں حکومت پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت سزائے موت پہ عمل درآمد کو جو روک رکھا تھا اسے دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا. اور اب تک اندازاً 270 سزا یافتہ مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. یوں تو کسی بھی شخص کو پھانسی ملنا ایک عبرت کا مقام ہے اور گورننس کا سٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم سنگین سزائیں دینی پڑیں. لیکن جیسا کہ قرآن میں ہے کہ زندگی قصاص میں ہوتی ہے، تو جو ریزلٹس ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ جہاں سنگین سزائیں دی گئی ہیں، جہاں پھانسی دی گئی ہے، وہاں جرائم میں، سنگین جرائم میں جس میں قتل ہے، جیسے مرڈر ہے، اٹیمپٹڈ مرڈر ہے، گینگ ریپ ہے اور سیکٹیرین وائلنس ہے، اس میں ایک بڑی واضح کمی نظر آ رہی ہے. میں اعداد و شمار آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. پنجاب میں قتل، مرڈر میں 26% کمی دیکھی گئی ہے. اس سال کے پہلے 9 مہینے 720 مرڈر کی، قتل کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی، تو اس وقت تک 3484 ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اور یوں 1236 کم مرڈر رپورٹ ہوا ہے. اسی طرح اٹیمپٹڈ مرڈر یعنی ارادہ قتل میں 28% کمی دیکھنے میں آئی ہے. 5556 کے مقابلے میں 4013 اٹیمپٹڈ مرڈر کی ایف آئی آر سامنے آئی ہے اور یوں اس میں 28% کمی ہوئی ہے. اسی طرح سیکٹیرین جو فرقہ وارانہ وائلنس کا جو مرڈر ہے اس میں 75% کمی دیکھنے میں آئی ہے. گینگ ریپ جس پہ سزائے موت
ہے اس پہ 23% کمی ہوئی ہے, اور کڈنیپنگ فار رینسم یعنی اغوا برائے تاوان میں پنجاب کے اکراس 20% کمی ہوئی ہے. تاہم ریپ جس میں کنوکشن نہیں ہوتی, پکڑ دھکڑ کم ہے, سزا کم ملتی ہے, لوگ کم گرفتار ہوتے ہیں, اس میں محض 2% کمی دیکھنے میں آئی ہے. سندھ کے اعداد و شمار بھی بہت حوصلہ افزا ہیں, جہاں پہ مرڈر میں 44% 44% کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. 2320 کے مقابلے میں محض 1297 مرڈر کے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں, اور یوں 1023 کم FIR رجسٹر ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا جہاں روٹین میں بھی سنگین کا جرائم جو ہے اس میں کمی ہوتی ہے, اس میں کم دیکھنے میں آتے ہیں, وہاں مرڈر یعنی اقدام قتل میں 22% کمی ہوئی ہے, اٹیمپٹڈ مرڈر یعنی ارادہ قتل میں 9% کمی ہوئی ہے, اغوا برائے تاوان میں 48% کمی دیکھنے میں آئی ہے. ناظرین, یاد رہے کہ 2008 میں اس وقت کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے یورپین یونین کے دباؤ میں ڈیتھ پینلٹی پہ مورٹیریم یعنی پابندی لگا دی تھی. اس وقت کی اپوزیشن PMLN نے اس پابندی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. پولیس آرگنائزیشنز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, سیکیورٹی ایجنسیز اور جوڈیشری کی طرف سے بار بار اس طرف اشارہ کیا گیا کہ جب تک سنگین جرائم پہ سزا پانے والے لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی, سنگین جرائم بڑھتے رہیں گے. تاہم زرداری حکومت بزد رہی. PMLN جب حکومت میں آئی تو انہوں نے بھی اس پابندی کو نہیں ہٹایا. ایک دفعہ جب ہٹانے کی کوشش کی, پھانسی کے عمل کو دوبارہ شروع کرنا چاہا, تو تحریک طالبان پاکستان کی دھمکی سے حکومت گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی. تاہم تاثر یہ دیا گیا کہ یورپین یونین اور GSP کا خطرہ ہے. یہ اور بات ہے کہ یورپین یونین کے ڈپلومیٹس اسلام آباد میں آف دا ریکارڈ میڈیا کو اور ہم لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ یورپین یونین کے نام کو استعمال کر رہی ہے, ہماری طرف سے کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے, حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں. تاہم دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پہ دہشت گردی کے حملے کے بعد حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت سزائے موت سے پابندی ہٹائی. اب تک پنجاب میں 242 لوگوں کو, خیبر پختونخوا میں 5 مجرموں کو, سندھ میں 16 مجرموں کو, بلوچستان میں 5 اور آزاد کشمیر میں 2 پھانسیاں دی گئی ہیں. اس پہ شدید رد عمل ہوا. یورپین یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے رد عمل تو ہوا ہی, انٹرنیشنل NGOز اور انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے بھی ریئیکشن ہوا, اور خود پاکستانی سول سوسائٹی اور NGOز کی طرف سے بھی بہت ریئیکشن ہوا, اور بہت نت نئے طریقوں سے, ہیلے بہانوں سے اس سزائے موت کے عمل کو روکنے کی کوشش کی گئی, جس کی سب سے واضح مثال سیو شفقت حسین کیمپین ہے, جس میں یہ جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان میں کم عمر بچوں کو پھانسی دی جا رہی ہے. اور دنیا نیوز کے لاہور, کراچی اور مظفر آباد کے بیوروز نے ان تک کوشش کر کے, محنت کر کے حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لائے, جس کے نتیجے میں یہ کیمپین ناکام ہوئی. ناظرین, یہ بہت ضروری ہے کہ ہر سوورن خود مختار ملک اپنی صورتحال, اپنے چیلنجز کے حساب سے فیصلے کر سکے. پاکستان کو جس قسم کے چیلنجز درپیش رہے ہیں, دہشت گردی کے اور سنگین جرائم کے, لا اینڈ آرڈر کے, اس میں سخت سزائیں دینا بہت ضروری تھا. اور جو رزلٹ آئے ہیں, جو اب تک کے نتائج آئے ہیں, وہ اس بات کو صحیح ثابت کرتے ہیں, اس فیصلے کو صحیح ثابت کرتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جرائم کی اوور آل صورتحال میں اتنی کمی نہیں ہوئی. کمی وہاں دیکھنے میں آئی ہے جہاں سنگین جرائم کی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں, یعنی مرڈر, اٹیمپٹڈ مرڈر, گینگ ریپ اور سیکٹیرین وائلنس, جہاں واضح طور پر کمی دیکھنے میں آئی ہے. یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ صرف ڈیتھ پینلٹی ہی کی وجہ سے صورتحال بہتر ہو رہی ہے. کراچی اور سندھ میں رینجرز نے بہت سے کرمنل گینگز کا کما کر دیا ہے, اور خیبر پختونخوا میں ایک اوور آل پولیسنگ کی امپرومنٹ دیکھنے میں آئی ہے. ناظرین, جو اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, انہیں پاکستانی اور انٹرنیشنل NGOز کے لیے ہضم کرنا شاید مشکل ہو, بیکاز ان کا جو تھیسس ہے ڈیتھ پینلٹی کے حوالے سے, سزا اور جزا کے حوالے سے, وہ یہاں پہ غلط ثابت ہوتا نظر آتا ہے. تاہم امید ہے کہ پاکستانی میڈیا, تھنک ٹینکس اور اکیڈیمیا ان اعداد و شمار سے استفادہ کریں گے, اس کے اوپر اپنے پیپرز لکھیں گے, اسے دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے. ہم یہ اعداد و شمار روزنامہ دنیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, اور دنیا ٹیلی ویژن کی جو انگلش کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی ہم رکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بیرسٹر سارہ بلال سے, جو جسٹس فاؤنڈیشن پاکستان کی سربراہ ہیں, اس کو ہیڈ کرتی ہیں, اور انٹرنیشنل NGO جو برٹش NGO ریپریو ہے اس کے ساتھ بھی وہ کام کر چکی ہیں, اس کی فیلو ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ ان اعداد و شمار پہ اب ان کا رد عمل کیا ہے. آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की हेड बैरिस्टर सारा बिलाल, जो इंटरनेशनल ब्रिटिश रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल जो एनजीओ है रिप्रीव, उसकी फेलो भी हैं, और रिप्रीव ने ना सिर्फ पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ बल्कि दुनिया भर में अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। डेथ पेनल्टी भी उनकी पोजीशन है। बैरिस्टर सारा बिलाल, वेरी वार्म वेलकम टू यू। का जो पीस है जो आपने लिखा था दिसंबर 20 तारीख को अखबार में छपा था, हु आर वी हैंगिंग, ये उस वक्त आपने पीस लिखा जब हुकूमत पाकिस्तान ने डेथ पेनल्टी से अपना जो मोरेटोरियम था एक्सिक्यूशन से उसे उठाया, और आपने इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आपने कहा कि इस फैसले का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि आपने ये कहा कि नो वन कैन बी अंडर द इल्यूजन दैट दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन इज मेकिंग पाकिस्तान और पाकिस्तानीज सेफर, यानी पाकिस्तानी जो हैं इस फैसले से, यानी एक्सिक्यूशंस का जो फैसला हुकूमत ने किया था कई बरस के बाद जो मोरेटोरियम उठाया, इससे पाकिस्तान या पाकिस्तानी महफूज नहीं रह सकेंगे। लेकिन अब जो डाटा हमारे सामने आ रहा है पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, और ख़ास करके पंजाब से, हम देखते हैं कि मर्डर में अगर हम जनवरी से सितंबर यानी पहले 9 महीने हम कंपेयर कर रहे हैं, जनवरी से सितंबर पहले 9 महीने जो साल के जब हम डाटा कंपेयर करते हैं बैरिस्टर सारा बिलाल, तो हम देखते हैं कि कत्ल में एकदम जो है मर्डर, उसमें 26% कमी हुई है, यानी 1236 मर्डर कम हुए हैं पंजाब में इस साल के पहले 9 महीनों में। अटेम्प्टेड मर्डर जो है ये और ही ज़्यादा अहम है, वहाँ पे 1543 मर्डर कम हुए हैं और 28% अटेम्प्टेड मर्डर में कमी हुई है। इसी तरह हम देखते हैं कि रेप में इतनी कमी नहीं हुई, लेकिन गैंग रेप में हमें 23% जो है कमी हुई है। तो अब इन एदादो शुमार को देख के आप समझती हैं कि हुकूमत का जो फैसला था, सख्त फैसला जो था कि डेथ पेनल्टी से मोरेटोरियम उठाया जाए, एक्सिक्यूशंस की जाएं, और जो 270 लोगों को सजाए मौत दी गई है, ये एक दुरुस्त फैसला था। ये जो आपने एग्जीक्यूशंस का डेटा बताया है, आपने एक बहुत अहम पॉइंट रेज किया। पॉइंट ये है कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने ना जर्नलिस्ट को, ना किसी और हुकूमत को, ना पब्लिकली ये भी बताया है कि अभी कितने लोगों को फांसियां दी गई हैं। हम फिगर्स की बात करें, आपने ये फिगर्स मुझे पहले मेरे साथ शेयर किए हैं, आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। उन फिगर्स में अगर आप ये बात देखें तो पहली बात तो ये है कि जो एक मेथडोलॉजी होती है वो कहीं नहीं बताएगी। ये सैंपल है आपने जो हमें फॉरवर्ड किया है, ठीक है ना, इसमें जो क्राइम स्टेटिस्टिक्स कंपाइल किए जाते हैं उसकी मेथडोलॉजी होती है। ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट थी जिसमें कोई भी कोई फिगर डाल सकता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर्स उतना वेरीफाइड नहीं है। दूसरी बात, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं, साहब देखिए पंजाब हुकूमत की जो पुलिस ने ये फिगर्स अपनी वेबसाइट पे भी डाले हैं, पंजाब पुलिस ने ये फिगर्स अपनी वेबसाइट पे भी डाले हैं। हमने पिछले 15 दिन में उनसे 12 इन फिगर्स की तस्दीक करवाई है। उनके जो उनका जो पीआरओ ऑफिस है उससे हमने डीजी पीआरओ से हमने इसकी तस्दीक करवाई है। ये फिगर्स उन्होंने हमें मंथ वाइज भी ये डाटा दिया है, जो मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर महीने का उन्होंने हमसे डाटा शेयर किया है पंजाब पुलिस ने। ओके, कैन यू एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपने हमारे साथ डेटा शेयर किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंध की मंथ वाइज ब्रेकडाउन थी, ठीक है। सिंध की जो मंथ वाइज ब्रेकडाउन है, अगर आप उसको देखें 2015 की मर्डर्स की, सिर्फ अगर आप, यही मुझे फिगर्स मिले, मैं उसी को कोट करूँ जो आपने मुझे प्रोवाइड किया, उसके अंदर जनवरी में 164 मारे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में 198 पे ये फिगर चला गया। उसके बाद जून में जबकि रमज़ान था जिसमें फांसियां रुकी हुई थी, सिर्फ 71 पे गया। सो जो लोएस्ट इस साल की एवरेज है वो ड्यूरिंग रमज़ान जब फांसियां रुकी हुई थी। उसके बाद अगस्त में ये फिगर 200 पे चला गया है। सो ये जो फिगर्स की कंसिस्टेंसी है, इनफैक्ट ट्रेंड ये है कि वो राइज कर रहा है। अब आप पंजाब के डेटा पे आए जो आपने मुझे प्रोवाइड किया। ये मैं सिंध पे भी मेरी रिजर्वेशन है, मैं मेरी सिंध पे भी रिजर्वेशन है, बिकॉज सिंध से हमें कोई कॉपरेशन नहीं मिल सकी। जो सिंध से डाटा हमने आपके साथ शेयर किया, हमें उनकी वेबसाइट से ही लेना पड़ा है। हम सिंध पुलिस को, लेकिन वो ज्यादा तफसील में है। जो आपने पंजाब का दिया है वो सिंध से कम तफसील में है। नहीं, वो कैसे कह रही हैं? So, अगर आप सिंध का देखें, it's rising, right? But हम जरा जो है ना इस मौजू पे ही बात करते हैं। आप उसमें छोटे-छोटे पॉइंट्स निकाल रही हैं ना बैरिस्टर। देखिए आप ओवरऑल देखिए कि आपको कितना 26% को एनालाइज कर। नहीं देखिए, मैं एक बड़ी चीज देखिए ना, वेरीफाई नहीं हो सकता, वो तो आप कह रहे हो। देखिए मैं इसकी मेथोडोलॉजी देखिए, बात सुनिए, एक टेक्निक होती है। देखिए जो 2005 से 2008 तक, ठीक है, 2005 से 2008 तक
crime rate اور murder rate اوپر جا رہا ہے جبکہ executions بھی اوپر جا رہی تھی. So یہ connection نہیں ہے, جبکہ جو ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا ہے اس میں بھی اگر آپ murder rate دیکھیں پر month جو بھی ڈیٹا ڈسکشن میں لے کر آئے ہیں اس کو آپ کے ساتھ فیتھفلی آپ کی ریکویسٹ تھی, ہم نے شیئر کیا ہے. یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا جو پرانا ڈیٹا آپ دکھا رہی ہیں آپ کے پاس ہے وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے, میں اس لیے اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. میرا آپ سے سوال یہ ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, نہیں اس وقت تو نہیں, میں اس وقت لیکن میرا آپ سے سادہ سوال ہے, کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب, میرا آپ سے ایک سادہ سوال ہے بیرسٹر صاحبہ, کہ آپ کیا یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب پولیس نے 2014 اور 2015 کے پہلے 9 مہینوں کا جو تقابلی جائزہ دیا ہے, کیونکہ یہ تو وہ اپنی ایف آئی آر سے بتا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ مرڈر کی جو ایف آئی آر 2014 میں پہلے 9 مہینوں میں 4720 رجسٹر ہوئی تھی اور اس برس پہلے 9 مہینوں میں 3484 رجسٹر ہوئی. آپ کو پتا ہے ایف آئی آر کا ڈیٹا بڑا سالڈ ڈیٹا ہوتا ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ 26% ایف آئی آر مرڈر کی کم رجسٹر ہوئی ہے, بہت زیادہ. اٹیمپٹڈ مرڈر کی 28%. بھی پتا ہے کہ کتنی ایف آئی آریں ہیں جو نئی رجسٹر ہوتی, کتنی ایف آئی آریں ہیں جو فالس رجسٹر ہوتی ہیں. قصور کا معاملہ آپ کے پاس سامنے ہے اور اس کے پیچھے اعجاز نے بھی ایک شو کیا تھا جس کے اندر I'll give you one example, نواب کوٹ کا یہ پچھلے سال کا اور اس سال کا کیس چل رہا تھا جس میں پولیس نے, ایک بچہ غائب ہوا تھا, پولیس نے اس بچے کو ان کا قتل کے اوپر 2 ملزموں کو ان کے اوپر کیس چلائے, انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا, انہوں نے کنفیس کر دیا, ان کو جیل میں بھیج دیا. ٹرائل چل رہی ہے, 10 مہینے ٹرائل کے بعد بچہ زندہ واپس آ گیا. اور جو بیرسٹر صاحبہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں ایک براڈر پکچر پہ بات کرنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ یہ اوور آل ڈیٹا کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیٹا جو پنجاب پولیس دے رہی ہے ہمیں اور اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈال رہی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیٹا بالکل ہی صحیح نہیں ہے, آپ یہ سمجھ رہی ہیں؟ Is this what your position is? No, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی میتھڈالوجی اور اس کی کوئی بھی سورس اور میتھڈالوجی کا ایکسپلین نہیں کیا گیا. اچھا چلے دوسری بات یہ کہ اگر آپ ہم ایگری کر لیتے ہیں, ڈیٹا تو مکمل ہے نا, ہم ایگری کر لیتے ہیں کہ پنجاب پولیس نے یہ ڈیٹا غلط مرتب کیا ہوگا, لیکن اگر یہ ڈیٹا صحیح ہو, اگر یہ ڈیٹا صحیح ہو اور پہلے 9 مہینوں میں مرڈر 26%, اٹیمپٹڈ مرڈر 28% اور گینگ ریپ میں جو ہے سیکٹیرین مرڈر میں 75% اور گینگ ریپ میں 23% کمی ہو, اگر یہ صحیح ہو, بیرسٹر صاحبہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ صحیح ہو بالفرض, تو پھر آپ یہ مان لیں گی, اگر یہ ڈیٹا صحیح ہو تو آپ یہ مان لیں گی کہ جو سخت, مجھے لگتا ہے آپ کو ڈیٹا سے زیادہ محبت ہے, لیکن ایک جو اسٹیٹسٹیکل میتھڈالوجی ہوتی ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ تعلیم میں کوئی بھی اسٹڈی جب ریلیز ہوتی ہے اس کی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جن لوگوں کو پھانسی ہوئی, ہم ڈیٹا پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو پبلکلی اویلیبل ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے پنجاب کے ڈیٹا کو رد کر دیا, کیا خیبر پختونخوا کا ڈیٹا جو ایک اور پروونس سے آ رہا ہے جہاں حکومت مختلف ہے, وہاں کا آئی جی پی مختلف ہے, اس ڈیٹا کو بھی آپ ریجیکٹ کر دیں گی جہاں پہ مرڈر میں 22% ہمیں کمی نظر آتی ہے؟ تمام ڈیٹا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ایک بات دیکھیں, میری صرف پنجاب کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ ایسی میری منہ میں بات نہ ڈالیں, ٹھیک ہے نا, نہ میں نے پنجاب پولیس کے ساتھ کوئی میں نے کوئی بات کی ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس کی میتھڈالوجی کلیئر نہیں ہے. کوئی بھی اگر ریکمینڈڈ کوئی بھی اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی ہو تو اس کی میتھڈالوجی پبلش کرنی چاہیے, اینڈ دیٹس جب وہ تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں, اس کو کرٹیک کر سکتے ہیں, یہ تو اس میں تو حکومت کا بھی بینیفٹ ہے. بٹ لیٹس کم اینڈ سی, آپ نے کہا تھا جب مجھے آپ نے شو پہ بلایا تھا کہ ہم ایک پاکستان کی, یہ نہیں تھا کہ پنجاب کی ہم بات کریں گے, آئی ڈونٹ نو وائی ہم صرف پنجاب پہ فوکس کریں, اس لیے کہ ڈیٹا ان کا سب سے تفصیل سے ہمارے سامنے آیا اور کوئی وجہ نہیں. ناٹ ایٹ آل, سندھ کا آپ کے پاس اس سے زیادہ تفصیل سے آیا ہوا ڈیٹا, میں نے آپ کو خود بتایا جو آپ نے مجھے پرووائڈ کیا. سندھ نے آپ کو زیادہ ڈیٹیل ڈیٹا دیا. دیکھیے میں تھوڑا سا, ہم جا ہی نہیں پا رہے, آپ اس طرف جا ہی نہیں پا رہی ہیں. دیکھیے براڈر پکچر آپ دیکھیے کہ اٹیمپٹڈ مرڈر, ہم آگے بات کرتے ہیں دیکھیے پنجاب کا, دیکھیے بیرسٹر سارا, پنجاب کا ڈیٹا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ سندھ میں اور کراچی میں ٹارگٹ کلنگ زیادہ ہو رہی تھی, وہاں دہشت گردی کی وائلنس زیادہ تھی. پنجاب میں جو روٹین مرڈر ہوتا ہے وہ چاچا ماما تایا, گھر میں باپ بیوی, اس طرح کا مرڈر ہے, اس میں ہمیں کمی نظر آئی ہے, اور اٹیمپٹڈ مرڈر میں بڑی واضح کمی نظر آئی ہے, اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ریپ میں جہاں کنوکشن نہیں ہوتی, تو آپ سندھ میں بھی دیکھ لیں نا, سندھ میں بھی ڈیٹا کم ہونا چاہیے نا, جہاں وہاں پہ تو
पूरी हुकूमत पूरी माइट से टारगेट किलिंग्स वगैरह को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो आप सिंध में देख रहे हो जो मर्डर रेट है वो ऊपर चलता जा रहा है, राइट? सो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। सबसे कम उस महीने में गया। देखिए आप इतना इस डाटा, चले आप तो डाटा को सारे को ट्रैश कर रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि डाटा शो करता है कि गैंग रेप जहां सजाए मौत है, जहां बहुत सख्त पब्लिसिटी होती है, जहां खौफ है, वहां गैंग रेप में आपको बड़ी वाजे कमी नजर आ रही है अक्रॉस द कंट्री, जबकि रेप के फिगर्स में कोई कमी नहीं है। आप उन्हीं फिगर्स पे रिलाई कर रहे हो जिन पे मैं कह रही हूँ कि अगर मेथोडोलॉजी नहीं है तो आप क्या देख सकते हो, ठीक है ना? एंड इफ यू लुक एट के जो सबसे ज्यादा लोग जो पाकिस्तान में अभी जो फांसियां हुई हैं, ठीक है ना, हम मर्डर पे क्यों रिलाई करते हैं, मर्डर पे हम क्यों फोकस करना चाह रहे हैं? क्योंकि 286 लोग जिनको अभी तक फांसी लगी है पाकिस्तान में इस साल, उनमें से 246 जो है मर्डर केसेस वाले थे। उसके बाद जो 8 थे उनमें से मर्डर एंड किडनैपिंग के थे, 10 थे जो मर्डर एंड रेप में थे, और 22 थे जो के टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में थे, जिसमें 3 हाईजैकर्स और बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के 8 थे और मिलिट्री कोर्ट्स के 11 थे। बैरिस्टर सारा, हम ये डिस्कशन हमारी कहीं इस तरह से नहीं जा पा रही है, हमें यकीनन दोबारा आपसे वक्त लेना पड़ेगा, डिस्कशन करेंगे, चूंकि बैरिस्टर सारा बिलाल तो इस डेटा को जो पंजाब पुलिस का, ये खैबर पख्तूनख्वा का, ये सिंध का है, उसकी सेहत पे उन्हें शक है। हम तो ये ब्रॉडर पिक्चर लाना चाहते थे कि बैनुल अक़वामी जो NGOs हैं, ये थिंक टैंक्स हैं, ये एकेडेमिया है, वो जनरली ये पोजीशन लेते हैं कि डेथ पेनल्टी का या सख्त सजाओं का क्राइम में कमी से कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के गुज़श्ता 9 महीने का जो डेटा हमारे सामने आ रहा है, और अगर ये डेटा सही है, इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी को देखना ज़रूरी है, अगर ये डेटा सही है तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का ये डेटा ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, सिविल सोसाइटी, बल्कि दुनिया भर के मीडिया और दुनिया भर के थिंक टैंक्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है देखने के लिए कि एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क हमें अक्रॉस द बोर्ड नज़र आ रहा है। नाज़रीन, आज इतना ही, बहुत शुक्रिया।